ایک اچھا کسان صرف پھول لگاتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اندر بیچ میں بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کو نکالتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ نیکیوں کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ساری ایکسٹرا نیکیاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، فرائض کے ساتھ سنت اور نفل نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی سے بیکاریات نہیں نکالتے۔ غیبتیں بھی ہیں، چگلیاں بھی ہیں، بیکار باتیں بھی ہیں، گوسپ بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف نیکیاں ہوتی ہیں، ایک طرف ان کو مونڈنے والی سات جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایسا بنا دے، اور مسلسل کرنے کا کام ہے، تزکیہ کا کام ایک دو دن کا کام نہیں ہے۔ آپ کہتے پچھلے ہفتے صفائی کر لی تھی نا، آج پھر ضرورت ہے۔ آپ کہتے 2 دن پہلے شاور لے لیا تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو ہر روز شاور لینے کی ضرورت ہے۔ 2 دن پہلے کنگھی کر لی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے کہاں لے جائیں گی؟ فردوس۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ اعلیٰ ترین جنت کا طلبگار کون ہوگا؟ جو اعلیٰ ترین اعمال کرے گا۔ کیا یہ میں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو لیسٹ درجے پہ رکھیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور جا کے وہاں کہہ دیں نہیں اللہ تعالیٰ پلیز پوری جنت دے دینا؟ تو کیا میں اور آپ وہاں کی حسرتیں پالنا چاہتے ہیں؟ اور مفلح بنتا ہے، مفلح کے ساتھ ہی مکمل کامیاب شخص، کسان کو مفلح کہتے ہیں عربی میں۔ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جب ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے لگتا ہے نا، اس کے دنیا کے معاملے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگتی ہے۔ ورنہ شیطان اس طریقے سے ہماری نیکیاں اچکتا ہے، بس شوہر کی مدد کر لوں نا، کچھ دن جاب کر لیتی ہوں، اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ وہ جاب کیا کی، نمازیں بھی چلی گئیں، پھر ایک بیکار یاد آتی ہے، پھر جب میں پیسہ زیادہ آتا ہے اب گھر میں یہ نہ لے لوں، اچھا بچوں کے لیے یہ کر لوں، یعنی یہ کیٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ایسے بھاگتا ہے کہ بس پھر وہ بھاگ ہی بھاگ رہ جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جنت میں جا کر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے، زیادہ خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں جائیں گے سب کچھ ملے گا آپ کو مجھے۔ آج اس دنیا کو بس گزار لیجئے، جس جگہ پہ اللہ نے مجھے آپ کو رکھا مطمئن رہیے، جو دیا ہے اس کے اوپر لیجئے، پھر فائدہ ہوگا، اور جو نہیں ملا اس کے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت میں ان چیزوں کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اعلیٰ ترین کام کرنے والا بنا دے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ہم جنت میں ڈھونڈیں، دیکھیں گے وہاں جا کر کس طریقے سے کام ہوگا۔ اور آج اب دیکھیے کہ جتنا زیادہ میڈیا عام ہوا، جتنی زیادہ گیجٹس بنے، اتنا ہماری زندگی میں لغو ہو گیا۔ پہلے تو کہیں جا کر کسی سے غیبتیں کرنی پڑتی تھی، آج گھر بیٹھے ہم کرتے ہیں۔ پہلے لوگ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے، آوارہ گردی نام سنا ہوگا آپ نے، اچھا نام نہیں تھا، کہتے تھے فلاں آوارہ گرد ہے، پہلے سڑکوں پہ کرتے تھے، اب نیٹ پہ کرتے ہیں۔ بتائیے کہ کوئی کمرے امتحان میں بیٹھا تو وہاں میسج چیک کرے گا؟ اس کو پتہ ہے میری زندگی میں وقت کم ہے، تو وقت کم ہے، حقیقت میں میرے آپ کے پاس وقت کم ہے۔